वालेकुम सर। आज हम आपके पास आए, आज हमने इंग्लिश सीखनी, तो आप हमें आज इंग्लिश सिखाएं। हाँ जी। इंग्लिश एक ज़बान है जो कि हमारी नहीं है। तो इंग्लिश जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दुनिया में, और बहुत सारे कंट्री में ये बोली जाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो और बहुत सारा मीडिया जो हमारा है वो भी इंग्लिश में ही है, ज़्यादातर मटेरियल भी इंग्लिश में ही है, साइंस के सब्जेक्ट भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही हैं। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बंदे की, किसी भी कौम की, या किसी भी बंदे की, या किसी भी फ़र्द की तरक्की में आजकल इंग्लिश का बहुत अहम रोल है। तो इंग्लिश एक ज़बान है, कोई भी ज़बान सीखना आसान नहीं होता, क्योंकि पंजाबी या उर्दू हमारी अपनी ज़बान है। इसलिए हम बचपन में वो लफ्ज़ सीखते गए हैं, तो वो काफ़ी करते गए हैं, तो आ गई। तो इंग्लिश को सीखने का एक तो हमारा रवायती तरीका है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यानी ग्रामर सिखाई जाती है, और वो बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाते, आखिर में उन्हें रट्टा लगा के पेपर करना पड़ता है। तो आज हम भी रवायती तरीके से नहीं बल्कि गैर रवायती तरीके से सीखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो दुनिया में आता है, और वो 2 साल 3 साल की उम्र में वो अपनी माँ की जो मदर टंग होती है उसको सीख जाता है। हालांकि वो ना उसने ग्रामर पढ़ी होती है ना किताब पढ़ी होती है। तो बच्चा कैसे सीख जाता है? तो इसका मतलब है वो अपने वालिदैन को या बहन भाइयों को सुनते हुए देखता है। तो अल्फाज जो उसके ज़हन में जाते हैं कानों के ज़रिए, तो वो हिफ्ज़ होते जाते हैं, उसके ज़हन में बैठे जाते हैं, उसकी एक वोकैबुलरी बनती जाती है। तो यहाँ से हम गौर खोज करें तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास वोकैबुलरी होगी तो हम बोल सकेंगे, हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होगी तो हम कैसे बोल सकेंगे। वोकैबुलरी से मुराद ये है कि जैसे आप देखते हैं कि ये मकान है और कमरा है, और ये ज़ाहिर है ऐसे नहीं था जैसे अब हमें नज़र आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत थी? ईंट की। तो ईंट जो ना इस चीज़ की बुनियादी ज़रूरत है। तो जैसे किसी मकान को या घर को बनाने के लिए ईंटों की, सीमेंट की, पानी की और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह बुनियादी तौर पर किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो अल्फाज होते हैं या वोकैबुलरी होती है, सबसे पहले वो ज़रूरी है। यानी ईंटें होंगी तो हम मकान बनाएंगे, दीवार बनेगी, दीवारों को बनाएंगे तो मकान बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारे पास ये ईंटें यानी अल्फाज की ईंटें होंगी तो हम किसी ज़बान का मकान बना सकेंगे। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि लो जी हम चंद अल्फाज रट के तो हम इंग्लिश सीख लेंगे या उस पर अबूर हासिल कर लेंगे, तो ये ज़रा मुश्किल से लगता है। बहुत से अल्फाज हम बोलते भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इंग्लिश के ही होते हैं, और कुछ हमारी अपनी उर्दू ज़बान के होते हैं, कुछ पंजाबी के होते हैं, और काफ़ी अल्फाज हमें आते होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें इंग्लिश के अल्फाज आते हैं। लेकिन जब हम गौर खोज करते हैं तो हमें पता होता है कि ये तो हमें पता है। मतलब हम कहते हैं स्कूल कहते हैं, हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, हम पेन कहते हैं, हम टेबल कहते हैं, हम चेयर कहते हैं, ये सारे इंग्लिश के अल्फाज हैं। तो हम आम अपनी ज़बान में भी बोलते हैं। तो बस इन अल्फाज को तरतीब से जोड़ना होता है, इन अल्फाज को तरतीब से जोड़ना आता है। जैसे हम ईंटों को वैसे हम फेंक दें तो वो एक पाइल सा, एक ढेर सा बन जाता है, ये पहाड़ बन जाता है। यानी जैसे वो ट्रॉली पे वो ट्रॉली वाला ईंटें लेके आता है, वो फेंक देता है तो वो ऊपर नीचे पड़ी होती हैं, बेतरतीब पड़ी होती हैं। तो वो जो कारीगर होता है, मज़दूर या मिस्त्री होता है, वो क्या करता है कि उन ईंटों को तरतीब से जोड़ देता है। तरतीब से जोड़ने से वो दीवार बन जाती है, दीवारों को तरतीब से जोड़ने से वो कमरा बन जाता है, कमरे के ऊपर छत डाल दें तो वो आपको स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी का मकान बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर अल्फाज हमारे पास हों भी तो जब तक हमें उनको जोड़ने का तरीका नहीं आएगा हमें इंग्लिश नहीं आएगी। जिस तरह मिस्त्री जो होता है वो उसको पता होता है कि मैं इस ईंट को ऐसे लगाऊंगा तो इससे अगली वाली ईंट इसके साथ ऐसे लगाऊंगा, और इन दो ईंटों के ऊपर मैं और ईंट रखूँगा और उसकी फिर मैं अलाइनमेंट करूँगा, तो फिर वो दीवार बनती जाती है और वो सीधी होती जाती है, तो काम आसान हो जाता है। इसी तरह अल्फाज की जो दीवार बनानी है, या उसको हम जुमला कहेंगे, फ़िक्रा या सेंटेंस कहेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि हम में भी वो तरीका आना चाहिए कि हमने कौन सा लफ्ज़ कहाँ रखना चाहिए। फिर लफ्ज़ों की एक अपनी दुनिया होती है। कुछ लफ्ज़ होते हैं वो फ़ाइल होते हैं, कुछ मफ़ूल होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ इस्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि बार बार हमें ग्रामर में बोलनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी,
تو اگر ہم شروع سے ان چیزوں کی پہچان کر لیں گے تو پھر ہم آگے جب فارمولہ یا ٹینس سیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں آسانی ہوگی کہ کون سا لفظ ہمارے منہ سے نکلتا تو اس سے کیا مطلب ہے. تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے اسم. تو اسم کے متعلق آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے. کسی فرد کا نام ہو سکتا ہے, کسی شے کا نام ہو سکتا ہے, کسی شہر کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. مثلا منیب ہے, یہ ایک لڑکا ہے, اس کا نام ہے. عثمان ہے, لڑکا کا نام ہے, یعنی کہ جاندار چیزیں. اسی طرح ٹیبل ہے, چیئر ہے, یہ بے جان چیزوں کے نام ہیں لیکن ہے تو نام ہی ہے, تو اس کو بھی ہم اسم کہیں گے. اسی طرح لاہور ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, یہ ملکوں کے نام ہیں تو یہ بھی اسم ہے. اسی طرح یہ دریا ہے, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, تو یہ بھی نام ہے. اچھا, یہ بہت سی کھچڑی پک جاتی ہے تو اس کو پھر نا کچھ مخصوص ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں کو نام ہم کہتے ہیں کہ یہ عام چیزوں کے نام ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص چیزوں کے نام ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم اس کی کیٹیگری بنا لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کو بعد میں سمجھنا بھی آسان ہو. مثال کے طور پر جو عام چیزیں ہوتی ہیں, مثلا کرسی ہو گیا, میز ہو گئی, دیوار ہو گئی, کمرہ ہو گیا, مکان ہو گیا, اسکول ہو گیا, سڑک ہو گئی, نہر ہو گئی, وہ درخت ہو گیا, یا کوئی بھی چڑیا ہوگی. تو یعنی ہم یہ کہیں گے یہ عام چیزوں کے نام ہے. یعنی کوئی بھی ان کا نام لے سکتا ہے, اور کوئی بھی اگر میں چڑیا کہوں گا تو کسی خاص چڑیا کا نام لے, کہیں کی چڑیا ہو سکتی ہے, انڈیا کی, پاکستان کی, گاؤں کی, شہر کی چڑیا, جو بھی چڑیا کی شکل کی ہوگا ہم چڑیا کو کہہ دیں گے. اسی طرح ٹیبل جو ہوتا ہے, وہ میز جو ہوتا ہے وہ جس کی 4 ٹانگیں ہوں گی, اوپر اس کے ایک طاق بنا ہوگا, تو اس کو ہم ٹیبل کہیں گے. اب ٹیبل کی شکلیں کئی طرح کی ہوتی ہیں لیکن سب کا نام ٹیبل ہی ہوتا ہے. تو یعنی یہ عام گھروں میں عام چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کرسی کی 4 ٹانگیں ہوں گی تو کرسی کی وضاحت بے شمار شکال ہوتی ہیں, لیکن یہ عام چیز جو ہمیں اس طرح کی نظر آئے گی بیٹھنے کے لیے ہم کہیں گے یہ کرسی ہے. تو یہ ہم ان کو کہیں گے کہ عام چیزوں کے نام ہیں. تو یہ عام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن. کامن کا مطلب ہوتا ہے عام, ناؤن کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایک اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ کامن ناؤن. یعنی عام چیزوں کے جو نام ہوں گے وہ کامن ناؤن کہلائے گا. مثلا اسکول کامن ناؤن ہے, سڑک کامن ناؤن ہے, شہر کامن ناؤن ہے, آدمی کامن ناؤن ہے, عورت کامن ناؤن ہے, اور درخت کامن ناؤن ہے, سمندر کامن ناؤن ہے, ستارے, سیارے, یہ سارے کامن ناؤن ہوتے ہیں. تو اب اس کے الٹ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو عام نہیں ہوتی, خاص چیز ہوتی. کیا ہوتی؟ تو خاص چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں شہر, تو یہ تو کامن ناؤن ہو گیا. یعنی عام دنیا میں بہت سے شہر ہیں, لیکن جب ہم کہیں گے لاہور شہر تو اب لاہور دنیا میں ایک ہی ہوگا, تو وہ لاہور شہر جو ہوگا وہ ہو جائے گا پراپر ناؤن ہو جائے گا. اس طرح دلی ہو جائے گا. پاکستان, ایک ہی ملک کا نام پاکستان ہے تو پاکستان. اس طرح امریکہ, انڈیا, چائنا, یہ ایک ایک چیزوں کے نام ہے, تو یہ ان کے مخصوص نام ہو گئے. تو مخصوص نام کا مطلب ہے کہ جب ہی ہم نام بولیں گے تو ہم فوراً اس جگہ کا ہمارا ذہن آٹومیٹکلی چلے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ مخصوص ناؤن ہو گیا, کامن ناؤن ہو گیا, پراپر ناؤن ہو گیا. تو کامن ناؤن کے الٹ جو چیز کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن سے مطلب کیا ہوگا کہ پراپر کا مطلب تھا خاص, مخصوص, یعنی مخصوص چیزوں کا نام جو ہوگا وہ پراپر ناؤن ہوگا, اور جو عام چیزوں کا نام ہوگا وہ کامن ناؤن ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سوال ہے کہ انگلش ہم سیکھ رہے ہیں تو دنیا میں ہم کتنی مطلب کہ جو ہوتا ہے ایک انگلش سیکھ لیتا ہے نا انسان جو انجینئر ہے دنیا میں کتنی ترقی کر سکتا ہے انگلش کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو علوم ہیں وہ انگلش میں ہیں, اور جو بھی نئی نئی ایجادات ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے یہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, انٹرنیٹ ہے, یہ بھی زیادہ تر انگلش میں ہی ہے. اگرچہ ہم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, چائنی میں بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو مٹیریل جو نا یہ انگلش میں ہی پڑا ہوا ہے. تو انگلش میں لوگ آسانی سے اپنا نقطہ نظر جو نا واضح کر سکتے ہیں, دوسروں تک بات پہنچا سکتے ہیں, اور دنیا میں بہت سے لوگ انگلش کو سمجھتے ہیں. جیسے ہمارا اپنا ملک جو نا پنجابی اور اردو بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے, لیکن انگلش بولنے والے آپ کو پاکستان میں بھی
ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے, لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے. تو اس لیے آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ انگلش آپ کو آتی ہوگی تو آپ کا کچھ نہ کچھ آپ کا مدعا نقطہ نظر واضح ہو جائے گا, آپ اپنی بات سمجھا سکیں گے. تو اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے یا کوئی سائنٹیفک نالج حاصل کرنا ہے یا اور آپ نے دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو انگلش میں آسانی سے مل جائے گا. گو کمپیوٹر نے بڑا کام آسان کر دیا. اب چاہے کوئی بھی زبان ہو تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, آسانی سے ہم اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی زیادہ مٹیریل جو ہے نا وہ انگلش میں پڑا ہوا ہے, تو اس لیے اس کو انٹرنیشنل لینگویج سمجھا جاتا ہے اور آل اوور دی ورلڈ اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اچھا, تو ابھی ہم دو چیزیں سیکھی تھیں. ایک ہم نے سیکھا تھا کامن ناؤن, دوسرے پہ نا پراپر ناؤن. ایک تیسرا ٹرم ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن. اب کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی نام سے ظاہر ہے کہ یعنی کولیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا ایک نام, بہت سی چیزوں کا ایک نام, یعنی جمع ہوئی چیزوں کا ایک نام. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کلاس. اب ایک بچے کو تو کلاس نہیں کہتے, کلاس میں 10 20 25 30 50 بچے ہوں گے تو سارے بچوں کا نام لینے کے بجائے مجموعی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ 8th کلاس. اب کلاس جو ہوگا نا وہ ایک بچے کا نام نہیں ہوگا بلکہ بہت سے بچوں کا مجموعی نام ہوگا, تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کلیکٹیو ناؤن کہہ دیا جاتا ہے. ہاں, اسی طرح ہم کہتے ہیں فوج. تو فوج بھی ایک فوجی کا نام نہیں ہوتا بلکہ بہت فوج میں جو بہت سے سپاہی ہوتے ہیں سارے کا نام ہم مجموعی طور پر لیتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. اسی طرح پولیس ہم کہتے ہیں, تو پولیس میں بھی ایک جو سپاہی ہوتا ہے اس کا نام پولیس نہیں ہوتا بلکہ سارے پولیس والے مل کے, تو اس محکمہ مل کے اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کوئی مثال مجھے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح مثال کے طور پر جیسے ہم کرکٹر کہہ سکتے ہیں, کرکٹ ٹیم. اب ہاں, تو وہ ٹیم جو ہوتی ہے نا وہ ٹیم بھی ایک کھلاڑی کا نام نہیں ہوتا بلکہ بہت سے کھلاڑیوں کا, یعنی کم سے کم 11 جو کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے. باقی مختلف جو کھیل ہوتے ہیں ان کی جو ٹیمیں بنتی ہیں 2 کھلاڑیوں کا بھی ٹیم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ٹیم جو ہوگا نا وہ کیا ہوگا, یہ کولیکٹیو ناؤن ہوگا. تو اب دیکھیں نا یہ ہم باتوں میں کتنی آسانی سے سیکھے. اب ٹیچر پڑھاتے رہتے ہیں, بڑا عرصہ سمجھ آتا ہے, بچہ میٹرک کر جاتا ہے, اس کو انٹر کر جاتا ہے, بلکہ بعض کا BA کر جاتے ہیں, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پراپر ناؤن کون سا ہوتا ہے, کامن ناؤن کون سا ہوتا ہے, کلیکٹیو ناؤن. تو آپ کتنی دیر میں آسانی سے اس کو سمجھ گئے ہیں. ہاں, تو ہاں بیکری جو ہوتا ہے وہ بھی, بیکری میں بہت سی چیزوں کا نام جو ہوتا ہے, اچھا کنفیکشنر ہوتا ہے تو وہ بھی جو مٹھائی کی دکان ہوتی ہے. اسی طرح یعنی جو بہت سی چیزوں کا ایک نام ہوتا ہے اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. تو اس کے بعد آتا ہے جی مٹیریل ناؤن. کیا آتا ہے؟ مٹیریل ناؤن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی تو اس میں جو انسان نے ریسرچ کی ہے اس کو اب تک تقریباً 118 کے قریب ایلیمنٹس کا پتہ چلا ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور انسان ان کو چیزوں کو ملا کے وہ بھی بناتا ہے. تو مثال کے طور پر سونا ایک میٹل ہے, چاندی ایک میٹل ہے, لوہا ایک میٹل ہے. تو یہ جو نام ہوتے ہیں ان کو ہے تو یہ بھی نام ہی ہے نا. تو آپ چونکہ یہ بے جان بھی ہوتے ہیں اور میٹل یعنی سخت ہوتے ہیں, یہ آپ سائنس میں پڑھیں گے میٹل کیا ہوتی ہے, یعنی وہ چیز سخت ہو جو اس پہ آپ چمک جاتی ہے, جس کو ہم کاٹ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل ناؤن. لکڑی, کوئلہ, چاندی, ہاں پلاسٹک وغیرہ وغیرہ, سیمنٹ, یہ ساری چیزیں جو نا یہ کلیکٹیو ناؤن کہلاتے ہیں. کیا سوری مٹیریل ناؤن کہلاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مٹیریل ناؤن. گاڑی بھی یعنی ایک پرزے کا نام تھوڑا گاڑی ہوتا ہے, یہ بھی کلیکٹیو ناؤن ہے. یعنی بہت سے پرزے مل کر وہ گاڑی کو ترتیب دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ویسے گاڑی جو کامن ناؤن ہے, لیکن گاڑی کی حیثیت کو دیکھا جائے تو وہ بذات خود کلیکٹیو ناؤن کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد ہوتا ہے یہ ہماری ویڈیو لمبی تو نہیں ہوگی, چلو اس کو اسٹاپ کر دیں, باقی اس کا کل کریں گے. چلیں.